والا ہے، پاور والا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انگلی پکڑی حضرت ابو بکر صدیق کی اور اپنی بیوی کے پاس لے جا کر کے کہا بیٹے کو سمجھاؤ، اس نے خداؤں کو توڑ دیا۔ جی جی، باؤں الگ ٹوٹی پڑی ہے، پیر الگ ٹوٹا پڑا ہے، کھوپڑی الگ ٹوٹ گئی، وہ الگ بات ہے، اندر بھیجا نہ نکلا سیمنٹی، یہ تو کھوپڑی، ارے بولو جی وہ الگ بات ہے، ہاتھ ٹوٹا خون نہ نکلا بجر پٹی، ارے بولو یار کچھ تو بولو، تھا ہاتھی تھا پیری، کہا ابا ایک بات تو بتاؤ، جو خود کو نہ بچا سکا وہ تمہیں ہمیں کیا بچائے گا؟ ارے زور سے بولو، زور سے، بے شک، سبحان اللہ۔ جو خود کو نہ بچائے بولیے وہ ہمیں کیا بچائے گا؟ کہا سمجھاؤ لال کو، سمجھاؤ بیٹے کو۔ تو ابو قحافہ سے ابو بکر صدیق کی والدہ نے کہا تھا رہنے دو اسے، اپنے حال پہ رہنے دو۔ جب یہ پیدا ہو رہا تھا میں نے ایک غیبی ندا سنی تھی، یہ صدیق ہے، یہ جھوٹا نہیں سچا ہے، جو کہہ رہا ہے مان لو، زور سے بولو، زور سے، جو کہہ رہا ہے مان لو۔ تو بولو اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے ہمیں سنت رسول والا بنایا، وہ چاہتا تو اینٹینے والا بنا دیتا، کیا بگاڑ لیتے؟ بولو اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم خدا کی پوجا کر رہے ہیں۔ لوگ دنیا کی ہسٹری پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا آزر، 6 کم 30، تمہارے ہاں تو نہیں ہے؟ ہے کیا 6 کم 30 نہ ہے؟ ارے 24 ہے تو ڈر کیوں رہے ہو، کیا بگاڑ لیں گے؟ ہم نبی والے ہیں، میاں ایک جگہ 24 کہہ دیا تو مقدمہ کر دیا۔ ہاں علامہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ انہیں کورٹ جانا پڑا، تو کہا صاحب اب ہم انہیں مطلب کیا ہے 24 نہیں کہیں گے، اب کہیں گے 2 درجن۔ ہاں بات تو وہی ہوئی، ادھر سے پکڑ لو یا اوپر سے پکڑ لو، بولو بات ہے وہی۔ ایک کے چہرے پہ چیچک کے داغ تھے، کالا کلوٹا تھا، چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا نبی ہماری طرح ہے۔ پوچھا بھائی کوئی ثبوت تیرے پاس؟ بولے ثبوت ہے، نص قطعی، 4 دلیل ہے نا، ادلہ شرعیہ 4 ہیں، قرآن، حدیث، قیاس، اجماع امت۔ زور سے بولو، اجماع امت، قیاس، یہ 4 دلیل ہیں۔ بولے نہ میں قیاس سے دوں گا، نہ اجماع امت سے، نہ حدیث سے، میرے پاس ہے قرآن سے، اسے ماننی پڑے گی۔ بولے بتائیے، تو وہ بولا قل انما انا بشر مثلکم۔ سید صاحب کہا ہمارے سنی مولانا نے بیٹے آگے تو پڑھ، آگے اور پڑھ دے تھوڑا سا، بشر مثلکم، اس سے آگے کیوں نہیں پڑھ لیا؟ ایسا جیسے کسی نے نڑیا پکڑ لی، سانس رک گئی ہو، آگے نہیں پڑھتا، آگے کیسے پڑھے گا؟ آگے پڑھے گا تو ہم سنیوں کا عقیدہ اجاگر ہوگا کہ نبی بشر ہے لیکن افضل بشر ہے، نبی بشر ہے، اعلیٰ بشر ہے۔ یوحا الیہ، میں تمہاری طرح بشر ہوں،
تمہاری جنس سے ہوں، ہم جنس ہوں، لیکن میرے پاس وحی آتی ہے۔ جیسا کوئی شخص کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھنا دور کی بات ہے، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اب جو جمعہ کی پڑھنے والے ہوں گے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں گے ان مولانا کی بات مانیں گے، یہ تو ہمارے مطلب کی کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے مطلب کی کہہ رہے ہیں۔ تقریر جب بے نمازیوں پہ کی سب اٹھ کے جانے لگے، تو بولے تم کیوں جا رہے ہو؟ بولے تم ہمیں برا کہہ رہے ہو۔ بولے یہ بتاؤ عید بقرعید کی پڑھتے کو نہیں پڑھتے؟ بولے سب سے پہلے پڑھیں عید بقرعید کی۔ تو بولے میں تمہیں تھوڑی کہہ رہی ہوں، میں تو انہیں کہہ رہی ہوں جو عید بقرعید کی بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے بولو۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس سے کہنا بھائی تھوڑا سا آگے تو پڑھ، تبھی تو مطلب واضح ہوگا۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، گانجا پی کے، چرس پی کے، اسمیک پی کے، شراب کا بوتل پی کے نشے میں جھوم رہے ہو، تو نماز پڑھنا دور کی بات ہے، نماز کے زور سے بولو قریب بھی نہ جانا۔ حضرات جس طرح سے کوئی شخص یہ کہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ اللہ نے رسول اللہ سے کہلوایا، لیکن آگے نہیں پڑھتا، جب تک آگے نہیں پڑھے گا مطلب واضح نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جانا، وَأَنْتُمْ سُکارا کو نہ پڑھا جائے، تو مطلب کیسے واضح ہوگا؟ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا، وَأَنْتُمْ سُکارا نے مطلب کو واضح کر دیا۔ اسی طرح یوحا الیہ نے مطلب واضح کر دیا، نبی بشر تو ہے لیکن نبی کے پاس وحی آتی ہے، نبی کے پاس زور سے بولو وحی آتی ہے۔ اس وحی نے رسول اللہ کو سب سے ممتاز کر دیا، زور سے بولو سب سے افضل کر دیا۔ ہمارے پاس وحی نہیں، نبی کے پاس وحی آتی ہے۔ حضرات غور کرنے کا مقام ہے، رسول پاک نے یہ کلام کیا کس سے تھا؟ کیا مسلمانوں سے کیا تھا؟ ایمان والوں سے کیا تھا؟ نہیں، ایمان والوں سے نہیں، بلکہ مصطفیٰ نے جو یہ کہا تھا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، یہ کافروں سے کہا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کافروں سے یہ کلام کیا کیوں اور کروایا کس نے ہے؟ رب قدیر نے کروایا ہے، پروردگار نے کروایا۔ کس وقت کروایا تھا؟ سچویشن کیا تھی؟ تو سنیے، حالات اس قدر دیگرگو ہو گئے تھے، کفار مکہ رسول اللہ کو دیکھ کے بھاگ لیا کرتے تھے، راہ فرار اختیار کیا کرتے تھے۔ سرکار کا سگا چچا ابو لہب آقا کریم کا تعاقب کرتا، سرکار کے پیچھے جاتا، سرکار کسی بازار میں جاتے ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا، کسی کافروں کے میلے میں جاتے ہدایت کے لیے تو ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا، کسی کے گھر جاتے ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا، ہاتھوں میں گرد و غبار ہوتی تھی، رسول پاک کے سر پہ ڈال کے کہتا تھا اے مکے والوں میرے بھتیجے کی بات نہ سننا، یہ پاگل ہو چکا معاذ اللہ، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے۔ اپنا سگا چچا، حقیقی چچا سرکار کے پیچھے اللہ اکبر ہاتھ دھو کے نہیں نہ دھو کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اپنا سگا چچا مخالفت پر آمادہ تھا، رسول پاک کو دیوانہ کہتا تھا۔ حضرات حالات اس قدر دیگرگو تھے، رسول پاک کا لوگ دیکھ کر کے راستہ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے، تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہہ دو یہ لوگ آپ کو جن سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو دوسرے جنس سے سمجھ رہے ہیں، ان سے کہو میں کوئی جن نہیں ہوں، میں کوئی اور دوسری سے نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بھی انسانیت کا لباس دے کر کے پیدا فرمایا ہے، میں بھی تمہارے ہم جنس ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور جب بات آئی مسلمانوں سے تو کیا کہا؟ ایکم مثلی، تو میں کوئی میری طرح ہے؟ اچھا ایک واضح فرق بتاؤں بھائی صاحب، بیٹھ لو یار، اٹھ کے نہ جاؤ، مجمع کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ لوگ جائیں اور ہم آنکھ بند کر لیں، ہاں بیٹھیں، توجہ ہے۔ ایک واضح فرق بتاؤں، اچھا ہمارا کلمہ شریف کیا ہے؟ کیا کلمہ پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ بولیے لا الہ محمد، آپ پڑھیے لا الہ محمد رسول اللہ۔
یہ ایمانیات ہے. اب اگر رسول ہماری طرح ہے تو رسول پاک کا کلمہ کیا ہے؟ رسول پاک کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول پاک کا کلمہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اب اگر ہم رسول پاک کی طرح ہیں تو ہمیں بھی اپنے کلمے کا دوسرا حصہ بدل کے وہی کرنا چاہیے انی رسول اللہ. اور ایسا نہیں ہو سکتا اگر کوئی اپنے آپ کو رسول کہے گا تو اتنا پٹے گا نرپت نگر والے، اتنی حجامت اس کی بنائیں گے کہ چہرہ اس کی بیوی بھی نہیں پہچانے گی، اس کے بچے بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اس لیے کہ کوئی رسول نہیں ہو سکتا، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے. ہاں یہ تو اللہ کے رسول ہیں. مصطفیٰ خاتم النبیین ہے. مصطفیٰ زور سے بولو، ہمارے نبی آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضرات پتہ چلا ہمارا کلمہ اور ہے، رسول پاک کا کلمہ اور. آقا کا کلمہ ٹھہرا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. ہمارا کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پتہ چلا رسول پاک کا کلمہ اور ہمارا کلمہ اور. یہ ہوا ایمانیات. اب دیکھیے اعمالیات میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اوپر نمازیں 5 ٹائم کی فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. لیکن رسول پاک پہ 5 نمازیں نہیں. زور سے بولیے کتنی نمازیں فرض تھی؟ 6 نمازیں. قرآن کہتا ہے فتہجد بھی نافلۃ لک. رسول پاک پہ نماز تہجد بھی فرض تھی. ہم پہ 5، رسول پاک پہ 6 نمازیں فرض تھی. اور آگے آپ کو بتاؤں اعمالیات کا فرق توجہ کے ساتھ سنیں. اگر کوئی مسلمان امیر ہے، اس کی کیپیسٹی ہے، استطاعت رکھتا ہے تو وہ سال میں 1 مرتبہ مالی کے نصاب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ دے گا. لیکن رسول اللہ پہ نماز تو فرض ہے، حج تو فرض ہے، روزہ تو فرض ہے، زکوٰۃ فرض نہیں. اگر کوئی 5 ٹائم کی نمازیں نہیں، اشراق بھی پڑھتا ہو، چاشت بھی پڑھتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، لیکن طاہر حسین ایڈوکیٹ سے کہے ہم آپ کے مدرسے میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ کہیں نہیں دیں گے، اس لیے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں 4 کو مانتا ہوں. میں نماز کو مانوں گا، روزے کو مانوں گا، حج کو بھی مانوں گا، کلمے کو بھی مانوں گا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا. تو بتاؤ وہ مسلمان رہے گا؟ زور سے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح فرض ہے. جب تک بندہ مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا، آقا کہتے ہیں اس کی نمازیں بھی مردود رہیں گی.